بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان نے افغانستان کے ایئرپورٹس کا نظام چلانے میں یورپی یونین سے مدد کی درخواست کی ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طالبان حکام نے ملاقات میں ملک کے ایئرپورٹس چلانے میں مدد مانگی ہے۔ یورپی یونین اور طالبان کے اعلیٰ حکام کے درمیان ملاقات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اتوار کو ہوئی تھی۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا مطلب ان کی عبوری حکومت کو قطعاً تسلیم کرنا نہیں ہے، بلکہ یورپی یونین اور افغان عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ یورپی یونین نے بیان میں مزید کہا ہے کہ طالبان نے گزشتہ 20 سالوں میں ان کے خلاف کام کرنے والے افغانوں کو عام معافی دینے کے وعدے پر عمل درآمد کی مکمل یقین دہانی کروائی ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات میں طالبان نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ افغانوں اور غیر ملکیوں کو ان کی خواہش کے مطابق افغانستان سے نکلنے کی اجازت ہے۔ افغانستان میں امداد کی فراہمی کے لیے ایئرپورٹس کا فعال رہنا ضروری ہے۔ طالبان اور یورپی یونین نے افغانستان میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا بھی اظہار کیا۔ تاہم یورپی یونین نے انسانی امداد جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ یورپی یونین نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ جامعہ حکومت کے قیام، جمہوریت کے فروغ، لڑکیوں کے لیے تعلیم کی برابر فراہمی کو یقینی بنائیں۔ یورپی یونین نے طالبان سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی گروہ کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے سے روکیں گے جو دوسروں کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر طالبان نے یورپی یونین کی شرائط تسلیم کی تو مزید مالی امداد فراہم کی جا سکتی ہے جس سے افغان عوام کو براہ راست فائدہ پہنچ سکے گا، جبکہ طالبان نے کہا ہے کہ وہ صرف اور صرف اسلامی اصولوں کے مطابق ہی انسانی حقوق کی پاسداری کریں گے، کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے۔ ترک میڈیکل ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق ملک میں محکمہ صحت کو ایک نئے بحران کا سامنا ہے۔ ترکی ادویات کی قلت کا بحران ابھی تھما نہیں تھا کہ محکمہ صحت کے زیر انتظام چلنے والے ہسپتالوں اور منسلک ہزاروں ڈاکٹرز مستعفی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ میں چونکا دینے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 1.5 سال کے دوران سرکاری شعبے کے صحت کے اداروں میں تقریباً 8,000 ڈاکٹروں نے مراکز صحت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفیٰ دینے والے ڈاکٹرز مختلف خصوصیات میں طبی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق جن ڈاکٹروں نے اپنا استعفیٰ جمع کروایا ان میں سے 10% ڈینٹسٹ تھے، جنہوں نے وزارت صحت سے منسلک طبی مراکز، کلینک اور ہسپتالوں میں کام کر رہے تھے، جس کے باعث کچھ مراکز، کلینکس اور ہسپتال دانتوں کے ماہرین سے خالی ہو گئے۔ پچھلے سال 2020 کے دوران 1,000 سے زیادہ ڈاکٹرز نے استعفیٰ دینے کے بعد پبلک سیکٹر میں اپنی خدمات انجام نہیں دیں، جس کی وجہ سے اس سال کچھ سرکاری کلینکس اور ہسپتالوں کو بند کرنا پڑا۔ یاد رہے دوستوں کہ ڈاکٹروں کے استعفوں کا سلسلہ صرف پبلک سیکٹر میں ہی نہیں، غیر سرکاری اداروں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز بھی اپنی کم تنخواہوں کی وجہ سے ملازمت چھوڑ رہے ہیں۔ جن ڈاکٹروں نے سرکاری اور نجی اداروں سے اپنے استعفے جمع کروائے ہیں وہ ترکی سے باہر ملازمت کے مواقع حاصل کرنے یا نجی کلینک کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اکتوبر میں 3,000 سے زائد ڈاکٹرز بیرون ملک ملازمت کے لیے ترکی چھوڑ چکے ہیں۔ مچھلی بہترین غذائی اجزاء کی حامل خوراک ہے، لیکن برطانوی گلوکار ربی ولیمز کے حیران کن تجربے سے ثابت ہوا کہ حد سے زیادہ مچھلی کھانا بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ روبی ولیمز نے بتایا کہ وہ ایک ایسی ڈائٹ پر تھے جس میں ان کی خوراک کا بڑا حصہ مچھلی پر مشتمل تھا۔ وہ دن میں 2 بار مچھلی کھا رہے تھے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کے جسم میں پارے اور سنکھیا کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے اپنے کیریئر میں کسی مریض کے جسم میں پارے اور سنکھیا کی اتنی مقدار نہیں دیکھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر کچھ عرصہ ٹیسٹ نہ کرواتا اور یہی ڈائٹ جاری رکھتا تو میری جان بھی جا سکتی تھی۔
کورونا نے پوری دنیا کو لوگوں کو ماسک سے منہ چھپانے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن اس تناظر میں جاپان میں اجنبی انسانی چہروں والے مکمل حقیقی ماسک کی فروخت میں عوامی دلچسپی بڑھ گئی ہے، جنہیں آپ بلا خوف استعمال کر سکتے ہیں، جس کی قیمت $950 یعنی پاکستانی 1.5 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ لیکن ماسک بنانے والے جس ماڈل یا اداکار کا انتخاب کرتے ہیں اسے بھی تقریباً نصف قیمت ادا کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کی عالمی شہرت یافتہ کمپنی سامسنگ نے دنیا کا سب سے بڑا مائکرو LED ٹی وی پیش کر دیا ہے، جو 1000 انچ یعنی 83 فٹ سے بھی زیادہ چوڑا ہے۔ یہ LED ٹیلی ویژن جدید ترین دا وال ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے، جسے سامسنگ نے پہلی بار 2018 میں پیش کیا تھا، جس کی چوڑائی 146 سینٹی میٹر تھی۔ دا وال ٹیکنالوجی میں کئی مائکرو LEDs کو انتہائی مہارت سے اس طرح آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ سامسنگ کا کہنا ہے کہ یہی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے اس سے بھی کہیں بڑی ٹی وی سکرینز بنائی جا سکتی ہیں۔ 1000 انچ چوڑائی والے اس مائکرو LED ٹی وی میں مصنوعی ذہانت سے لیس نئی چپ لگی ہوئی ہے، جس کی بدولت یہ 8K کے ریزولوشن کا منظر دکھاتی ہے، جبکہ اس میں 16K ریزولوشن کوالٹی ویڈیو تک کی سپورٹ بھی موجود ہے۔ اتنی زیادہ چوڑائی کے باوجود یہ ٹی وی سکرین بہت پتلی ہے۔ سامسنگ کی جانب سے نئی دا وال سکرین کی قیمت سے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا، البتہ اتنا ضرور کہا گیا ہے کہ اسے دنیا بھر میں کسی بھی خریدار کی فرمائش اور ضرورت کے مطابق تیار کر کے فراہم کیا جائے گا۔ اس بیان سے دوستو ظاہر ہے کہ یہ سکرین صرف انہی صارفین کے لیے ہے جن کے پاس وسیع و عریض جگہ کے علاوہ بہت پیسہ بھی ہو۔ ممکنہ طور پر یہ بڑے اور کارپوریٹ اداروں کے لیے ہو سکتی ہے۔ کسی شہر میں موجود ایک درخت بھی اپنے اطراف کا درجہ حرارت کم کر سکتا ہے۔ گرمیوں میں ہم دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درختوں کی چھاؤں اور ان سے خارج ہونے والے بخارات کی ٹھنڈی ہوا ہمیں گرمی سے بچاتی ہے۔ اس ضمن میں واشنگٹن DC میں ایک دلچسپ سروے کیا گیا ہے۔ ماہرین نے اپنی کاروں پر حرارتی سینسر لگائے اور انہیں درختوں کے نیچے پارک کیا۔ اس طرح ایک گرم دن اور رات کو 70,000 سے زائد درختوں کا ڈیٹا لیا گیا، پھر اس کا موازنہ ان علاقوں سے کیا گیا جہاں درخت موجود نہ تھے۔ شجر کاری کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ہمیں ایک تنہا درخت کی بھی اہمیت نہیں بھولنی چاہیے، کیونکہ وہ گنجان علاقوں میں گرمی کم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے شہر کی چھوٹی جگہوں پر بھی شجر کاری کو جاری رکھنا ہوگا۔ انہیں ہم چھوٹے چھوٹے ایئر کنڈیشنر قرار دے سکتے ہیں۔ درخت سایہ دے کر دھوپ کی تیزی کو نیچے آنے سے روکتے ہیں، اور دوسری جانب یہ درخت اطراف کو بھی سرد رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک درخت رات کو چند میٹر علاقے کو سرد رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تجربہ گاہ میں ہونے والی ایک سٹڈی سے معلوم ہوا ہے کہ بچوں کو ابتدائی عمر میں دی جانے والی اینٹی بایوٹک سے جسم بالخصوص معدے کے اندر بیکٹیریا اور جرثومے کی کیفیت بدل جاتی ہیں۔ یہ خوردنامے اور بیکٹیریا اربوں خربوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اینٹی بایوٹک سے جینیاتی کیفیات پر بھی فرق پڑتا ہے۔ اس سے وہ خلیات متاثر ہوتے ہیں جو ابتدائی عمر میں دماغی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پینسلین سے وابستہ ادویہ بچوں کو 2 سال کی عمر سے پہلے عام طور پر کھلائی جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ ابتدائی کام ہے، خوردناموں کی تبدیلی اور دماغی نشوونما کے درمیان گہرا تعلق ظاہر ہوا ہے۔ دماغ کے وہ گوشے جہاں حافظہ تشکیل پاتا ہے اور خوف اور دماغی تناؤ سے وابستہ ہوتا ہے، اس بات کے گہرے ثبوت ملے ہیں کہ دماغ میں خوردناموں اور بیکٹیریا وغیرہ اور دماغی سگنل کے درمیان گہرا تعلق پایا گیا ہے۔ اس طرح دماغ اور آنتوں کے درمیان گہرا تعلق پایا گیا ہے۔ ماہرین یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اینٹی بایوٹک سے معدے اور آنتوں کے صحت مند خلیات جس طرح بدلتے ہیں، ان کا اثر دماغ پر پڑتا ہے، اور نومولود اپنے بچپن میں اعصابی تنزلی اور دماغی نفسیات کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔
اس ضمن میں نالج کی ضرورت کے ساتھ ساتھ لازمی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے بہت چھوٹے بچوں کو اینٹی بایوٹکس دینے سے گریز کیا جائے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔